السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، آج ہم اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ۔ تو آج یہ ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ اپنے دونوں خالی ہاتھوں، یعنی یہ دونوں خالی ہاتھوں سے دوسروں کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد میں انسان کو ایک دوسرے کو خوش کرنا، انسان کو خوش کرنا، یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو اب آپ کو آج میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، کچھ کسی کو دینا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کو خوش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے خاندان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آپ نے آج کے بعد ایک قدم اٹھانا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھا کام کرتا نظر آئے، کوئی بھی، چاہے وہ گھر کا فرد ہو، محلے کا ہو یا کہیں کا بھی کوئی بھی ہو، جب بھی آپ کو کوئی بندہ اچھا کام کرتا نظر آئے، حتیٰ کہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہوا نظر آئے، حتیٰ کہ نماز نہ پڑھنے والا نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، اور حتیٰ کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام، کوئی بلائی کا کام کرتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ کسی کلاس میں پوزیشن لیتا ہوا نظر آئے، کسی قسم کی بھی کوئی بھی بہتری کہیں بھی نظر آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دونوں ہاتھوں سے تالی بجانی ہے۔ تو یہ صرف ایک تالی بجانا، اس سے آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوا، خوشی کا اظہار کیا، چہرے پر مسکراہٹ لائے، اور اس بندے کے لیے جس کو آپ نے دیکھا کسی اچھے کام کی وجہ سے یا اچھا کام کرتے ہوئے، اس کے لیے آپ نے صرف تالی بجائی ہے۔ بظاہر یہ آپ نے چھوٹا سا عمل، مفت کا عمل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی یہ تالی جو ہے اتنا کام کر جاتی ہے کہ جس کے لیے آپ نے تالی بجائی ہے وہ اپنے تئیں ہمیشہ کے لیے یہ سوچ لے گا کہ میرا یہ اچھا کام جو ہے اتنا پسند آیا فلاں میرے رشتہ دار کو، فلاں میرے محلے دار کو، یا میرے گھر کے فلاں فرد کو اتنا پسند آیا کہ اس نے میرے لیے تالی بجائی ہے، تو وہ آئندہ سے کوشش کرے گا اس اچھے کام کو ہمیشہ کرتا رہے، اور پھر آئندہ بھی وہ بہتر پوزیشن میں آنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے وہ اپنے کاموں کو مزید بہتر کرنے، یعنی جو جو اس کے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کرنے، اور جو جو وہ اچھائیاں کر سکتا ہے ان کی طرف وہ چل نکلے۔ تو یہ بظاہر تو آپ نے اپنے دونوں خالی ہاتھ جو ہیں ان سے تالی بجائی ہے، اس کے لیے آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے ہیں، یا آپ نے منہ سے اسے شاباش کہہ دیا ہے، یا اسے ویری گڈ کہہ دیا ہے، یا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے۔ تو یہ بظاہر تو آپ نے چھوٹا سا کام کیا ہے اور مفت میں کیا ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے یہ کیا ہے، جس کو آپ نے شاباش دی ہے، جس کو آپ نے ویری گڈ کہا ہے، جس کے لیے آپ نے تالی بجائی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہے، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے، اپنی پوری زندگی کے لیے اچھے کاموں کی طرف چل نکلا اور برے کاموں سے باز رہنے لگ گیا۔ اس چھوٹی سی حرکت سے جب آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، میرے رب کی مخلوق کا یہ بندہ جو ہے یہ سیدھے راستے پہ چل نکلے گا اور یہ اچھے کام کرے گا، تو اس سوچ کی وجہ سے آپ کو نہ صرف تالی بجانے کا
نہ صرف سبحان اللہ کہنے کا، نہ صرف چہرے پر مسکراہٹ لا کے شاباش دینے کا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گیا اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو گئی، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک بنیاد رکھ دی اپنے معاشرے کو آنے والے کل میں بہتری کی طرف لے کے جانے کی۔ تو کیا میرے پیارے پاکستانیوں، ہم یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور چہرہ زبردست خوبصورت بنا کے دنیا پہ بھیجا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے گا اور دونوں ہاتھوں سے صرف اور صرف تالی بجائے گا، تو اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ تو کیا یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے نہیں بھیجا ہوا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف اس چکر میں ہیں کہ پیسے ہوں گے دوسروں کو دیں گے، اس سے ہی دوسرے خوش ہوں گے۔ ہم پیسے ہوں گے تو کسی کو گفٹ لا کے دیں گے تب ہی وہ خوش ہوگا۔ نہیں، یاد رکھیے گا، اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ابھی تک بطور قوم پاکستانیوں کے پاس موجود ہے تو پھر یہ چھوٹا سا عمل جو ہے اس سے بھی وہ خوش ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اس سے بھی معاشرہ بہتری کی طرف چل نکل سکتا ہے۔ لیکن کرنا کس نے ہے؟ سب نے کرنا ہے۔ کوئی پاکستانی یہ نہ سوچے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے اپنے بڑوں کے لیے اور بڑا کر سکتا ہے اپنے چھوٹوں کے لیے، اور گھر والے کر سکتے ہیں اپنے محلے والوں کے لیے، اور محلے والے کر سکتے ہیں اپنے شہر والوں کے لیے، اور شہر والے کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے لیے، اور صوبے والے کر سکتے ہیں اپنے پورے پیارے پاکستان کے لیے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ڈٹ جاؤ، ہر وہ اچھا کام کر گزرو، جلد کر گزرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی جو نعمت ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کب یہ واپس لے لے۔ اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آپ کو پورا موقع دے رہا ہے کہ آپ خالی جیب خالی ہاتھ بھی ہیں تب بھی میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ کر کے، تو اس سے آپ نہ صرف مجھے خوش کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کا ماحول بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں اپنے ملک میں، اپنی قوم میں مزید بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد ہم اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر وقت ایک دوسرے کے لیے مثبت سوچتے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے، کسی کے اچھے کام پہ اسے تالی بجا کے خوش کا اظہار کریں گے، اور کبھی ہم اس کو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے شاباش دیتے ہوئے، ویری گڈ کہتے ہوئے، اسی طرح سے کوئی وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس صورت میں جزاک اللہ کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج سے ہم نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے خالی ہاتھوں سے خوشیاں بانٹنی شروع کر دینی ہے، اپنے خالی جیب ہونے کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ سجا کے دوسروں کو خوشیاں دینی شروع کر دینی ہے۔ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف چند جملے، چند الفاظ اور پھر زوردار تالی کی آواز آپ نے دوسروں کو بانٹنی ہے، اور پھر دیکھیے گا دوسرے آپ کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں، کتنا بہتر کرتے ہیں، اور کتنا بہتر ہو سکتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جہاں میں پہلے روٹین میں باتیں کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ روزانہ کہتا ہوں کہ سچ بولو، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کر دو، دوسروں کی برائی کر کے غیبت کا گناہ اپنے ذمہ لینے سے باز آ جاؤ، اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں پہلے نمبر پر، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ دیں، اچھا سلوک کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا پاکستان، آپ کا پیارا وطن پاکستان بہتری کی طرف چل نکلے گا۔ یہی میری اور آپ کی، یعنی تمام پاکستانیوں کی کامیابی ہے۔ اگر میری یہ گفتگو، یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہے، شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹتے چلے جائیے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آئی یا کوئی خامی رہ گئی ہے تو کمنٹس میں آئیے، لکھیے، اور ساتھ یہ بھی لکھیے کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ میرے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ آپ کو آپ کے بتائے ہوئے موضوع کے مطابق اپنی طرف سے آراء جو ہے
وہ اس ویڈیو کے ذریعے ضرور پہنچاؤں گا۔ قائم رہے میرا اور آپ کا، یعنی ہم سب پاکستانیوں کا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔